عام آدمی کیسے فیل کرے یا کیسے پہچانے کہ کوئی مسئلہ فزیکلی ہے یا واقعی کوئی روحانی پرابلم ہے؟ کسی صحابی نے یہ شکایت کی ہو کہ بھئی اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کی بندش کروا دی گئی. قرآن کیسے پڑھا جائے، کوئی خاص طریقہ ہے؟ گھر بیٹھے کیسے بندہ اپنا علاج کرے؟ اتنی آیت الکرسی پڑھ رہے ہو تمہاری تو روزی تنگ ہو جائے گی. بے عمل ہے مگر عامل بڑا پکا ہے. یہ ایک پھونک مارتے ہیں تو آنکھ سے کیل بھی نکل آتی ہے. ایسے لوگوں کو تو حکومت جو ہے وہ کسی عہدے پر رکھے اور ان سے تیل کے کنویں دریافت کروائے. جادو ہے کیا ایکچولی؟ اگر ڈاکٹر کی دوائی سے آپ کو شفا ہو رہی ہے تو کیا یہ مانا جائے گا کہ شفا ڈاکٹر دے رہا ہے؟ خاتون ہے جی، ان کی آنکھ سے زنجیر نکل رہی ہے، تو یہ زنجیر تو 5 سال پہلے بھی نکالی گئی تھی اس کی آنکھ سے، تو کیا اس کا ابھی تک علاج ہو نہیں سکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سیف اللہ خالد. جیسے کچھ پروڈکٹس کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ ہر گھر کی ضرورت، اسی طرح کچھ چیزیں آج کل مشہور ہو گئی ہیں کہ ہر گھر کی مصیبت، جادو، جنات، بندش، پریشانیاں، رشتوں کا نہ ملنا، نوکریوں کا چلے جانا، اور یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کو آج ہر دوسرا شخص یہ کہتا دکھائی دیتا ہے کہ یہ تو میرے ساتھ بھی پرابلم ہے، اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ کچھ ایسی ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں پا رہے، اور کچھ نادیدہ ہستیوں کا ان کے پیچھے ہاتھ ہے، یا پھر کسی نادیدہ ہستی کو ہمارے رشتہ داروں نے ہمارے پیچھے لگا دیا ہے. کچھ اس قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ماہر فن، مفسر قرآن، علوم قرآنیہ کے ماہر اور پاکستان کی مشہور علمی اور روحانی شخصیت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید شاہ مظہر الحق قادری صاحب. اور آپ ایک تعلیمی ادارہ بھی چلاتے ہیں جس کا نام ہے مصطفی اسکالرز اکیڈمی. وہاں پر آپ پرنسپل بھی ہیں، علم کی ترویج کے لیے بھی کام کرتے ہیں، اور علوم دینیہ کے حوالے سے بھی آپ کی خدمات بہت زیادہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں شاہ صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین. اچھا شاہ صاحب، یہ مسائل جو میں نے ابھی بیان کیے تو یہ کچھ ایسا ہی ہے؟ واقعی یہ چیزیں جو ہیں یہ مسائل ہیں، ریئلی ایگزسٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، یہ صرف وہم کی دنیا میں آباد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، مسائل تو یہ اپنی اپنی جگہ آج ہمارے معاشرے میں بہت بڑے بڑے تھم بن کر کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان متفرقہ علیحدہ علیحدہ مسائل کو جمع کر دیا. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو توہمات کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا، تو اس کی بنیاد پر یہ چیزیں جن میں سے کچھ تو بالکل خلاف دین ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جس کا قرآن و سنت سے ہمیں کوئی پروف نہیں ملتا، محض وہم کی بنیاد پر جو ہے اس کو ہم نے تسلیم کر لیا. یعنی مثال کے طور پر رکاوٹوں کا آنا، جس کے لیے ایک اصطلاح جو ہے وہ عوام میں مشہور ہو گئی ہے، بندش. وہ کسی عامل کے پاس اگر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ کے کاروبار میں بندش ہے، شادی نہیں ہو رہی تو آپ کے رشتے کی بندش ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اولاد کی بندش ہے. السلام علیکم. شعور انسٹیٹیوٹ اینڈ میڈیا نیٹورک ایک نان پروفٹ ادارہ ہے. ہم ان تمام ماڈرن چیلنجز اور سماجی مسائل پر بات کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا اور ہماری نسلوں کا ایمان نشانے پر ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ویورز کی اکثریت نے ہماری تمام ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں، اور ایسا اس لیے ہے کہ اکثریت نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے. آپ کا ایک چھوٹا سا عمل نیکی کے پیغام کو لاکھوں لوگوں تک پہنچا سکتا ہے. تو چلیں شعور کے چینل کو سبسکرائب، فالو اور شیئر کر لیں. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو معاملات ہیں تو کیا واقعتاً یہ کوئی مستقل سبب ہے، یا اس کی حقیقت جو ہے وہ ایک وہمی اور خیالی ہے، ٹھیک ہے، یا ہوائی باتیں ہیں. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں قرآن مجید سے رہنمائی لینی پڑے گی اور لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت ہمیں اسی لیے دی ہے کہ ہم اس سے اپنے دنیاوی مسائل، اپنے جسمانی روگ، اپنے روحانی امراض، اس کا علاج دریافت کریں، تشخیص کریں. لیکن سب سے پہلے تو امراض کی تشخیص جو ہے نا وہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کو کوئی جسمانی عارضہ لاحق ہوا، کوئی طبی معاملہ ہے، تو وہ اس فن کے ماہر کے پاس جا کر، ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کو اپنی تکلیف بتائے گا،
اور پھر وہ ڈاکٹر اس کے ٹیسٹ وغیرہ اگر ضرورت محسوس کرے گا تو کروائے گا، اور پھر بتائے گا ہاں جی آپ کے بلڈ میں یہ چیزیں یہ پائی گئی ہیں، تو لہٰذا آپ کو دوائی کھانی پڑے گی، ٹھیک ہے، یہ آپ کا علاج ہے۔ ہمارے یہاں یہ مسائل اس لیے بہت بڑے تصور کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے ان مسائل کو یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید یہ ماورائی طاقتوں اور قوتوں کا ہمارے اوپر ایک ایسا تسلط ہو گیا ہے کہ جس سے چھٹکارا ہمیں کوئی عامل ہی دلوا سکتا ہے۔ ہم از خود اس کے لیے کوئی کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ محض خیال اور گمان ہے تو اور ہم وہم ہے۔ اس کو علیحدہ علیحدہ کر سکتے ہیں، جیسے بہت دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر کے پاس لوگ نہیں گئے، جب انہیں کوئی پریشانی ہوئی وہ کسی عامل کے پاس چلے جاتے ہیں اور پھر وہ ایک نئے چکر میں پڑ جاتے ہیں، پورا ایک حساب کتاب، اور یقیناً اس کے اوپر اگر تنقید ہوتی ہے درست ہوتی ہے اہل علم کی طرف سے کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ آپ یہاں چلے جاتے ہیں، اور اس کا الزام جو ہے وہ آ جاتا ہے دینی حلیہ رکھنے کی وجہ سے، کیونکہ عاملوں نے ایسے روپ اختیار کیے ہوتے ہیں۔ بات آ جاتی ہے دینی طبقے پہ کہ یہ لوگ جو ہے وہ جہالت پھیلا رہے ہیں معاذ اللہ، اور جانا تو اس کو ڈاکٹر کے پاس چاہیے تھا، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جب کبھی سال 2 سال یہاں وہاں ٹکر مارنے کے بعد ڈاکٹر کے ہاتھ چڑھتے ہیں تو وہ دوا دیتا ہے کہ بھائی مسئلہ تمہارا یہ تھا۔ تو ان چیزوں کو ایک عام آدمی کیسے فیل کرے یا کیسے پہچانے کہ کوئی مسئلہ فزیکلی ہے یا واقعی کوئی روحانی پرابلم ہے، کیونکہ ہم نے اسٹیبلش کر لیا کہ روحانی مسائل بھی ہیں کچھ، تو ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے اس کو؟ دیکھیے بنیادی طور پر ایک عام آدمی یا کوئی خاص آدمی، ٹھیک ہے نا، اس کا پورا ضابطہ زندگی کا کہ اس کو زندگی کیسے گزارنی ہے، اور زندگی میں اگر کسی موڑ پر کوئی مشکل اس کو درپیش ہے تو اس مشکل کا حل وہ کیسے نکالے گا، اس کو کیا کرنا پڑے گا، یہ سب بھی ہمیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور سیرت تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے یہ مسائل ہمیں اپنے احاطے میں اس لیے بہت زیادہ لے چکے ہیں کہ ہم نے قرآن و سنت کے بتلائے ہوئے راستے کو ترک کر دیا ہے۔ صحیح، ہم زندگی جو ہے وہ اپنے نفس کے مطابق اور اپنے خواہش کے مطابق گزارنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہم نے وہ راستہ ترک کر دیا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے اختیار کیا، تو ہر قدم پر کامیابی ان کے قدموں کو چومتی رہی۔ ظاہر ہے کہ جنات تو اس وقت بھی موجود تھے، ایگزسٹ کرتے تھے، بالکل، جادو قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے اس دور میں بھی رہا، لیکن کیا ایسی کوئی مثال ہمارے پاس ملتی ہے کہ وہ لوگ قرون اولیٰ کے مسلمان ان مسائل میں بکثرت مبتلا ہوتے رہے، اور مبتلا ہو کر وہ ادھر ادھر بھاگتے رہے، دوڑ دھوپ کرتے یعنی رہے، عاملوں کا زور کیا اس زمانے میں تھا، یا کسی کو انہوں نے کوئی ایسا عامل پروفیشن کریٹ کیا ہوا تھا اس دور میں، تو ایسا کچھ بھی ہمیں نہیں ملتا، بلکہ اس کے برعکس ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کی کوئی مشکل ہوتی تھی تو وہ رہنمائی کتاب اللہ سے لیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے تھے، اور جو دعائیں اذکار مسنونہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں ہمیں بتلائے گئے ہیں وہ اس پر پابندی سے عمل کرتے تھے۔ تو اولاً تو ہمیں یہ مثالیں ہی نہیں ملتی کہ اس طرح کی جو اصطلاحات ہیں وہ اس دور میں بھی پائی جاتی ہوں کہ کسی صحابی نے یہ شکایت کی ہو کہ بھئی اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کی بندش کروا دی گئی، کاروبار میرا گھاٹے میں جا رہا ہے تو کسی پڑوسی نے مجھ پر جادو کروایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرون اولیٰ میں اس طرح کی کوئی اصطلاحات اور ایسے ٹائٹل نہیں پائے جاتے تھے تو یہ سب دور جدید کی خرافات ہیں، جس طرح اور بہت ساری چیزیں ایجاد کر لی گئی ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ جو بکثرت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو عامل کہا جاتا ہے، یا وہ خود اپنے آپ کو عامل کی حیثیت سے ریکگنائز کروا رہے ہیں، اشتہارات چھپ رہے ہیں، دیواروں پر لکھا ہوا ہے کہ جی ایک رات میں آپ کا کام ہو جائے گا، محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا، تو یہ سب بےہودگیاں اس دور کی ہیں جہاں اور بہت ساری بےہودگیاں ہیں۔ اچھا، یہاں ایک سوال میں آپ سے پوچھوں، ذرا ان ایکسپیکٹڈ سا ہوگا کہ آپ بھی انکار کر رہے ہیں عاملوں کے اور آستانوں کے، ان تمام موجودات کا اور وجودات کا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کہیں کوئی اس چیز کی اگزامپل نہیں ملتی، دے ڈونٹ ایگزسٹ، اور
ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیاوی ہمارے میٹریلسٹک لوگ ہیں، بالکل ایک دنیاوی زندگی، ایک عام آدمی ہے، مطلب وہ روحانیت کا علم بھی نہیں جانتا، وہ علوم قرآنیہ سے بھی واقف نہیں ہے، وہ علم حدیث کو بھی کوئی اہمیت اس نے کبھی نہیں دی، ایون کہ بڑی تعداد ہوگی جن کو درست طریقے سے غسل اور نماز بھی نہیں آتی، مسلمان ہوں گے، ہیں، بٹ باعمل نہیں ہے. لیکن کیونکہ وہ ایک سائنٹیفک ایج میں جی رہے ہیں، ویسٹ کا غلبہ ہے، وہ بھی اس کا انکار کرتے ہیں، آپ بھی اس کا انکار کر رہے ہیں، تو وہ تو ان معاملات پر ایکسپرٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا انکار کرنا نہ کرنا ظاہر ایک اوپینین ہے جو کہ رد کیا جا سکتا ہے. تو کیا آپ کا عملیات کی دنیا سے کوئی پرسنل تعلق ہے جو آپ اس چیز کو منع کر رہے ہیں، یا آپ بھی نہ ہونے کی بنا پہ منع کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ میں نے کلیتاً انکار نہیں کیا کہ عامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ان کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے. میں نے تو اس امر پر کچھ گفتگو آپ کے سامنے کی کہ جنات، جادو، یہ کس زمانے سے اس کا ذکر ہمیں مل گیا. قرآن مجید 1450 کم و بیش برس قبل اس نے ہمیں یہ علم دے دیا ہے. تو آج کل کے عاملین جو معاملات جس کو کہتے ہیں نا، یہ آپ نے تو مسائل کہا ہے نا، آج کل کے عاملین ایک جو ہے اصطلاح اور یوز کرتے ہیں، وہ ہے کہ جی آپ کے ساتھ معاملات ہیں. تو معاملات تو ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں، سب کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن معاملات سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے آپ کے ساتھ کوئی ہوائی معاملات ہیں، کوئی چڑیل کا چکر ہے، کوئی ڈائن کا چکر ہے، کوئی جادو ہے، کوئی بندش ہے، وہ معاملات سے یہ مراد لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس دور میں تو ایسا کوئی پروفیشن نہیں تھا، لیکن اس دور میں اس کو اگر ہم تسلیم کریں کہ جی اس کی ضرورت محسوس کی گئی. کیوں؟ کہ اس دور میں لوگ قرآن سے جڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی زندگی کے شب و روز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اور سنت کے مطابق گزرتے تھے. ٹھیک ہے جی، صبح ان کی ہوتی تھی تو وہ اذکار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے تھے، وہ دعائیں جس میں حفاظت ہے، اور یہ بتلایا گیا کہ اس کو اگر کوئی پڑھ لے تو صبح سے لے کے شام تک، اور پھر شام کو پڑھ لے تو صبح تک شیاطین سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. اس کو جب لوگوں نے ترک کر دیا تو پھر جس طرح آج بہت سے طبی امراض کے جس کا اس زمانے میں کوئی نام و نشان نہیں تھا، صحیح، مثال کے طور پہ آج ہمارے ماحول میں شوگر جو ہے وہ عام ہو گئی ہے، بالکل، تو اس دور میں تو ایسی بیماریاں، ہائی بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول، ٹھیک ہے نا، اس کا وجود نہیں تھا. ایک آدھ مثال کوئی قلبی مرض کی اگر ملتی ہے ایک صحابی کی، تو وہ الشاذ و کالمعدوم، ایک اصول ہے کہ جو قلیل ہے، شاذ ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جس طرح طبی امراض اس دور میں نہیں تھے اور آج پائے جا رہے ہیں، تو پھر ضرورت محسوس کی گئی کہ بھئی اس پر ریسرچ کی جائے، یہ ہو کیوں رہے ہیں. تو پھر بتلایا گیا کہ جی اس کے کچھ عوامل ہیں، اس کے محرکات ہیں، اسباب ہیں. سبب کے بغیر تو اس دنیا میں کچھ ہو نہیں سکتا نا، اس کو عالم اسباب اسی لیے کہتے ہیں. تو یہ بیماریوں کے جب اسباب ہیں تو پھر یہ تمام تر مسائل جو ہمیں درپیش ہیں اس کے بھی تو اسباب ہوں گے. اور اس میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے وہ طرز حیات چھوڑ دیا ہے کہ جو ہمیں قرآن نے دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ضرورت محسوس ہوئی تو پھر ایک پروفیشن یہ ہو گیا، اور لوگوں میں اس طرح کے عاملین، وہ کسی بھی نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہو اور ان کا کوئی بھی علمی مقام ہو، وہ معروف ہو گئے. لیکن اکثریت جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بے دین لوگوں کی، کہ ان کے اپنے عقائد و نظریات گمراہ کن ہیں، وہ اصولیات دین کو نہیں جانتے، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے. اگر ان کو کوئی عامل کامل کہتا ہے تو اس کی بنیاد صرف اس کے پاس یہی ہے کہ اس کے پاس کوئی اس کا دوست گیا تھا یا کوئی عزیز رشتہ دار گیا تھا، اس کا کام ہو گیا تھا، تو اس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں نہیں یہ بابا بڑے پہنچے ہوئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں، اس کا تعین تو ظاہر ہے کہ یہ عام مریض تو نہیں کر سکتا، یہ تو پہلے ہی ذہنی خلجان میں مبتلا ہے. اس کا تعین علماء ہی کریں گے، ٹھیک ہے، پڑھے لکھے لوگ کریں گے. تو اچھے بھی ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ کاروبار اور بزنس والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اب میرے پاس ایک سوال جو تھا ذہن میں وہ یہی تھا کہ جب قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے اور اس میں جادو کے علاج کے لیے ہمیں سورہ فلق اور سورہ ناس بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، تو
اگر کسی کو شک ہے کہ ایسی کوئی بات اس کے ساتھ ہے تو آیا کہ وہ گھر پہ بیٹھ کے خود اس چیز کو پڑھ لے یا نہ پڑھے؟ مطلب ایک یہ بھی چیز ہے نا کہ جب کبھی کسی کو کہا جائے کہ بھائی یہ صورتیں ہیں آپ ان کو پڑھ لیں، تو کئی لوگ خود منع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار ایسے نہیں پڑھنا ہے یا ویسے نہیں پڑھنا ہے، یا ان کی ایک مخصوص تعداد ہوتی ہے یا مخصوص وقت ہوتا ہے، صحیح ہے، یا آپ نے اگر ایسے پڑھ لیا تو اس کا اثر کچھ ہو جائے گا، الٹا سیدھا ہو جائے گا آپ کے ساتھ. تو لوگ پھر یہی کہتے ہیں کہ کہیں اور چلے جائیں جس کو ان چیزوں کا علم ہے. اور سچے اور جھوٹے کون ہیں اس کی کوئی نشانی فی الحال ہمارے پاس واضح موجود ہے نہیں، کیونکہ جو ظاہر ہے ہم اصلی لوگوں کی نشانی بتائیں گے وہی جعلی بھی روپ دھار کے بیٹھے ہیں، تو وہ تو ایک اچھا خاصا علم انسان کو حاصل کرنا پڑ جائے گا. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ یہ پرابلمس ہیں اس قسم کے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ روحانی مسائل ہیں، فار ایگزامپل بیمار ہوا بندہ اور ڈاکٹر کے پاس گیا، رپورٹس آ رہی ہیں، مسلسل ٹیسٹ کرا رہے ہیں، رپورٹس ساری کلیئر ہیں، بندہ بیمار پڑا ہوا ہے، اٹھنے کا نام نہیں لے رہا، تو ایسی صورت میں بندے کا دھیان پھر وہیں جاتا ہے کہ یار یہ کوئی دوسرے چکر ہیں. جیسے جادو کی حقیقت سے انکار نہیں ہے، جنات کی حقیقت سے انکار نہیں ہے. تیسرا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اب اصل بندہ کون ہے اس کی پہچان بھی نہیں ہے. قرآن کیسے پڑھا جائے؟ کوئی خاص طریقہ ہے؟ گھر بیٹھے کیسے بندہ اپنا علاج کرے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو غلط فہمیاں ہمارے ماحول میں رائج ہو چکی ہیں کہ کسی کو کوئی روحانی مرض لاحق ہے تو وہ از خود اس کا علاج نہیں کر سکتا. اوکے. یا اگر وہ کرنے جائے گا تو جناب کوئی موکل اس کے پیچھے پڑ جائیں گے یا کسی نئے مرض میں مبتلا ہو جائے گا. تو جب آپ اس پہ غور و فکر کریں گے تو اس کا جو لب لباب ہے، خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ کسی طرح مسلمان قرآن سے دور ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ساری غلط فہمیاں پھیلانے والے بھی وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کو اپنا ذریعہ معاش بنا رکھا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو آپ نے سنا ہوگا، بکثرت ہمارے سننے میں آتا ہے کہ کوئی صاحب اگر معمول کے مطابق آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھئی اتنی آیت الکرسی پڑھ رہے ہو، تمہاری تو روزی تنگ ہو جائے گی. اب آپ یہ سوچیں کہ جی قرآن تو خود کہتا ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو قرآن تمہیں جتنا وقت تمہیں میسر آتا ہے، جتنا قرآن پڑھنا میسر آتا ہے وہ پڑھو، اس کی تلاوت کرو. صحیح. اور خود قرآن یہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اب قرآن مجید جو کلام الہی ہے اس کا مطالبہ تو یہ ہے کہ اس کی قرأت کی جائے، اس کو پڑھا جائے. اور ایک آدمی، ایک بندہ جس نے مذہبی لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کا مرض اور بڑھ جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کا کوئی مفاد ضرور وابستہ ہے کہ وہ اس کو اصل جو ہے علاج سے اور معالجے سے، شفا کے دریچے سے ڈائیورٹ کر کے وہ اپنی دکان کی طرف لانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اب رہی بات یہ کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اس کا تعین کیسے کرے گا کہ بھئی مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کو مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو عام طور پر لوگوں کی یہی شکایات ہیں کہ میں جو بزنس کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، مجھے نقصان ہو جاتا ہے، گھاٹا ہو جاتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں چونکہ یہ توہمات بڑے جڑیں پکڑ چکے ہیں، تو اس کا ہی کوئی ساتھی، کوئی دوست اس کو کہتا ہے کہ بھئی تم اپنا جو ہے کسی عامل سے چیک اپ کراؤ، ٹھیک ہے نا، وہ استخارہ کرواؤ. اور استخارے کا بھی لوگوں کا یہ نہیں پتا کہ استخارے کا تعلق جو ہے وہ ماضی سے نہیں ہے، استخارے کا تعلق مستقبل سے ہے. آپ کو پچھلے سال کتنے جو ہے جادو ٹونے کا شکار کیا گیا اور کتنے جنات آپ پر مسلط کیے گئے، تو یہ تو ماضی کی خبر ہے، یہ استخارے کے ڈومین میں نہیں آتا. مطلب میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اصطلاحات ہماری بنائی ہوئی ہیں نا، ہم خود بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ جو ہمیں دیا گیا تھا استخارہ، یہ تھا کس مقصد کے لیے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز تعلیم فرمائی تھی، دعا تعلیم فرمائی تھی. تو جو لوگ اس ماخذ کو نہیں جانتے تو وہ کسی کا جو ہے علاج کیسے کر سکتے ہیں، اس کی تشخیص کیسے کریں گے. ٹھیک ہے. اب ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے، یہ ایک اہم سوال ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے تو اس کو زندگی اسلامی اور ایمانی بنانی چاہیے. مشکل اس کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے. بہت مشکل کام. یہ مشکل جب تک اختیار نہیں کرے گا آگے زندگی میں آسانیاں آئیں گی نہیں. کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں جو ایک عام شکایت ہمارے یہاں ہے نا، شکایت کہیں اس کو یا واقعی ایک شکوہ ہے، درست ہے،
کہ قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول گھروں میں نہیں ہے. مطلب ایک باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے، پہلے ہوا کرتا تھا، نہیں کھولتے قرآن پاک، اور جب کھولا بھی جاتا ہے تو وہ ایک ترتیل کا بھی ایک ظاہر کا قانون ضابطہ اس کے ہے، آداب کے ساتھ نہیں پڑھا آداب کے جاتا. ساتھ نہیں پڑھا جاتا. اور پھر جیسے سورہ کہف کے بارے میں ہے کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کی برکتیں ہیں. تو ایک صورت یہ بھی ہے نا کہ لوگ تلاوت کر رہے ہیں، اچھا عربی ہم ظاہر کہ اہل زبان نہیں ہیں، تو بس پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، ایک طرح سے وہ نوک زباں چلتی جا رہی ہے اور تلاوت ہو رہی ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تو ان چیزوں کا پھر کیا کریں؟ مطلب قرآن کریم کو کیسے پڑھا جائے؟ سمجھ کے پڑھنا ہے یا صرف تلاوت کی برکت سے بھی وہ دجال سے بچے گا؟ دیکھیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تو انہیں یہ تعین تو کرنا چاہیے نا کہ میں اگر آج ان مشکلات کا شکار ہوں تو اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات تو ہیں نا، کچھ نہ کچھ اسباب ہیں، اور وہ اسباب جو ہے اس کا تعین وہ ظاہر ہے کہ کوئی ماہر کرے گا. ٹھیک ہے، وہ کوئی عالم دین اس کو بتلائے گا. یہ سوال اصل میں وہیں آئے گی بات گھوم کے، جو جی آپ نے ابھی بالکل. فرمایا نا کہ قرآن سے دور ہو گئے، ہاں، تو آئے قریب گی تو لانے کے وہیں لیے پر، ان لیکن کو بہت سارے انٹرسٹ بھی تو کانسیپٹ کلیئر بھی ہوتے چلے جائیں گے نا. قرآن مجید فرقان حمید کا اعجاز یہ بھی ہے نا کہ اس کو جب آپ بار بار پڑھتے ہیں نا تو ہر بار آپ کو فائدہ اور ثمر ملتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کی صرف تلاوت کر رہے ہیں اور اس کو سمجھ نہیں رہے تو آپ کو کوئی اجر نہیں مل رہا. یہی تو اعجاز ہے قرآن کا. یہ دنیا کی واحد وہ کتاب ہے، وہ کلام ہے کہ جس کے لفظوں کی تلاوت پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ قرآن کا خود مطالبہ یہ ہے کہ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے. لیکن اس کی تلاوت، عربی جو کلمات ہیں، اس کو پڑھنے پر بھی اجر و ثواب ہے. ٹھیک ہے. تو بنیادی بات یہی ہے کہ ہمیں قرآن مجید سے دور کرنے کے لیے جو چیزیں بتلائی جائیں تو یہ تو فیصلہ ایک عام آدمی، ظاہر ہے وہ کلمہ گو ہے، اس کو خود کرنا چاہیے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کو چھوڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ کر کہیں سے کوئی خیر حاصل کر سکوں گا، کوئی کامیابی مل سکے گی. ٹھیک ہے. یا کوئی عامل یا کوئی سنت، جو آج ہمارے پاکستان میں تو یہ ماحول بڑا گرم ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرون اولیٰ میں یہ کثرت نہیں تھی ان چیزوں کی. ٹھیک ہے. اور آپ نے جس طرح بات کی تو آپ خود دیکھتے ہیں کہ جناب ہم چھوٹے جب ہوتے تھے، میری اور آپ کی عمر کا اگر تقابل کیا تو ہے نا، تو ہمارے بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ صبح اٹھتے تھے تو ان کی صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہوتا تھا اور قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتا تھا. اس دور میں اتنی کثرت ان چیزوں کی نہیں تھی کہ جی بندش، لوگ جانتے نہیں تھے کہ بندش ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اور لوگ یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ بھوت پرید اور یہ جو چیزیں ہیں، ہاں کہیں اکا دکا کوئی قصے کہانی کی صورت میں یہ چیزیں سامنے آ جاتی تھیں. تو اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کی صبح کا آغاز ہی قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتا تھا. اور قرآن جس گھر میں پڑھا جائے وہاں پر جنات، شیاطین، ان کا کیا کام ہے. بالکل صحیح. اچھا، یہ چیزیں پھیلنے میں سب سے بڑا کردار، مطلب دیکھیں یہ کسی اسکول کی کتاب میں نہیں لکھا، یہ سلیبس میں نہیں لکھا، یہ کہیں پر پڑھایا نہیں جا رہا، اس کی کوئی باضابطہ تعلیم نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہر دوسرے تیسرے شخص کے ذہن میں یہی والی باتیں، تو یہ کیسے معاشرے کے اندر داخل ہوئی ہیں ہمارے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو باقاعدہ مسلمانوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں انجیکٹ کیا گیا ہے. اور جس طرح اغیار کی سازشوں کا شکار ہو کر آج ہم انتشار کا شکار ہیں اور بہت سارے رسومات ہمارے معاشرے میں جو جڑیں پکڑ چکے ہیں، جس کا ہمارے دین سے، ہمارے کلچر سے، ہماری تہذیب سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے. جس طرح انہوں نے اور بہت ساری جگہوں پر مسلمانوں کا فکری اغوا کرنے کے لیے ایک منظم جد و جہد کی اور سازشوں کے جال بنے، تو اس میں سے ایک یہ بھی ہتھیار ہے. اقبال نے یہ کہا تھا نا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و عرب سے نکال دو. یہ آج جو آپ کے معاشرے میں یہ ماڈرنزم ہے، سیکولرزم ہے، لبرلزم ہے، فیمنزم ہے، مادیت ہے، مٹیریلزم ہے، تو یہ ساری چیزیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟
جس نے آج ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. تو جب ہم ان چیزوں پر نظر کرتے ہیں تو یہ مسائل تو بہت سطحی سے رہ جاتے ہیں. یہ اس سے بڑے فتنے یہ اس سے بڑے فتنے ہیں کہ ہماری توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے کہ جس سے ہماری نسلوں کے عقائد و نظریات کی بقا کا تعلق ہے. اچھا، ویسے یہ بڑا دلچسپ لنک بھی ہے کہ جیسے جیسے یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں انسان کیونکہ فطرت سے دور ہو جاتا ہے ان چیزوں کے نتیجے میں، تو پھر اس کا وہم جو ہے نا، گمان، وہی ڈیولپ زیادہ ہوتا ہے. جی ہاں، بالکل یہ حقیقت ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے ایک بڑا جامع پیغام ہمیں دیا ہے. یہ آپ کا جو بنیادی جو فلسفہ جو آپ نے ابتدا میں بیان فرمایا ہے، ظاہر ہے آپ نے کوٹ کیا ہے، سنا ہے، جو باتیں ہیں رائج ہیں، جو لوگ کرتے ہیں، جو پریشانیاں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ اگر اس کو ہم بغور پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل کر لیں، توکل کر لیں، تو پھر ان چیزوں کا وجود کم از کم ہمارے دل اور دماغ سے تو ختم ہو ہی جائے گا. صحیح. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ بتلایا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. بے شک. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی نقصان کا ارادہ ہو، وہ تمہیں نقصان میں مبتلا کرنا چاہے، تو تمہارے اس نقصان کو سوائے اس کے کوئی دوسرا نہیں ٹال سکتا. ایسا ہی ہے. اسی طرح وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر عطا کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے خیر کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے، یعنی بندش کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ وہ تمہیں دولت دینا چاہتا ہے، اولاد دینا چاہ رہا ہے، تمہارے کاروبار میں ترقی کا امر ہے اس کی طرف سے، تو کوئی آ کر اس کے خیر کو روک دے گا. تو یہ تو قرآن کا انکار ہو گیا نا. یعنی اگر آپ اس کو غور کریں گے تو یہ تو پھر جناب مسئلہ کفر تک پہنچ جائے گا. اللہ کی قوت پہ سوال پیدا ہو جائے گا. تو یہ سوال یہ ہو جائے گا کہ جی کوئی عامل جادوگر اتنا طاقتور بھی ہے کہ قدرت الہی کے لیے رکاوٹ بن کر کھڑا ہو گیا ہے. تو پھر کیا ہمارا اسلام ہے، کیا ہمارا ایمان ہے؟ ہم جتنا وہم کا شکار ہوں گے اتنا ہم شیطان کے جال میں پھنستے چلے جائیں گے. اس کی بڑی بہترین مثال میں مختصراً آپ کو دوں. حضرت عہد فاروقی کی مثال آپ کو یاد ہوگی کہ وہ دریائے نیل میں ایک خوبصورت دوشیزہ کو ڈالا کرتے تھے سوار کے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ خط لکھا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہ بھئی ایسے ایسے لوگ میرے پاس آئے تھے مصر کے، تو انہوں نے کہا ہم یہ کام کرتے ہیں، اگر یہ نہ کریں تو پھر پانی اس کا جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی. ایک تو آپ نے لیٹر لکھا دریائے نیل کے نام، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور سنت مصطفیٰ سے مضبوط تعلق رکھنے والوں کا اللہ پر توکل کتنا ہوتا ہے. اور دوسرا آپ نے حضرت عمرو بن عاص کی ستائش کی اور آپ نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا جواب دیا ان کو. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ بھئی کسی زندہ جان کو بھینٹ چڑھا دیا جائے. یہ آج جو تصور ہے ہندوستان میں جو بھینٹ چڑھایا جاتا ہے، اور بدقسمتی سے آپ کے ملک پاکستان میں بھی نیشنل میڈیا ایسے حوادث اور واقعات کو دکھاتا رہا ہے کہ کسی نے اپنے بچے کو کاٹ دیا. اسے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا جی مجھے تو فلاں عامل نے کہا تھا کہ یہ کر دو گے تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے. نعوذ باللہ. تو عین ممکن ہے کہ اس کو اس نے نہ کہا ہو، اس نے اپنی طرف سے خود گڑھ لیا ہو، ذہنی امراض کا شکار ہو، نفسیاتی مریض ہو. بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جس کو لوگ جو ہے جنات سے جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی مکلف مخلوق ہیں ہماری طرح. جس طرح ہم نے حساب کتاب دینا ہے اسی طرح ان کا بھی حساب کتاب ہونا ہے. جس طرح انسانوں میں شر پھیلا ہوا ہے، شریر ہیں، اسی طرح جنات میں بھی شریر ہیں، مگر اتنے آزاد نہیں ہیں کہ جو چاہیں کرتے پھریں. اگر ہو جاتے تو پھر بات کہاں تک پہنچتی. وہ طاقت تو بہرحال ہم سے زیادہ ہی رکھتے ہیں. محدودیت کے باوجود آج ملک اور قوم جو ہے وہ پریشانیوں اور مصائب کا شکار ہے. تو اگر یہ محدودیت بھی نہ ہوتی تو کہاں تک جاتے. بالکل صحیح بات ہے. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام جو ہے نا وہ وہم کو، توہم پرستی کو پروموٹ کسی بھی سطح پر نہیں کرتا. ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو منع کر دیا کہ نہیں، اسلام میں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا. بالکل ایک وہم کا آپ نے رد کیا ہے. اسی طرح ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے، تو کامن چیزیں ہیں کہ جی کالی بلی راستہ کاٹ گئی،
تو اب آپ جو ہے اپنے کام پہ کام نہ خراب ہو جائیں. گیا، آپ واپس چلے جائیں. اگر پیچھے سے ہندوستان میں تصور ہے کہ عورت نے آواز دے دی اگر شوہر کو، تو وہ اب کام کہتا ہے نہیں راستے ہوگا. میں ناری آ گئی، رکاوٹ بن گئی، تو کام میرا ہوگا نہیں. تو اسلام اس کو ایڈمٹ نہیں کرتا. اچھا، یہ چیزیں بڑی کہانیاں لکھ کے، ناولز لکھ کے، ہارر موویز بنا کے، ڈرامے بنا کے بھی بہت زیادہ پروموٹ کی گئی ہیں. یہ آپ کے سوال کا جو ہے ایک جواب جو رہ گیا تھا، اس کا جز یہ تھا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ بکثرت جو اتنا کچھ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، لوگ اس میں مبتلا کیوں ہیں؟ تو اس لیے مبتلا ہیں کہ وہ اس طرح کی جناب ڈرامے، اس طرح کی فلمیں کریٹ کی گئی ہیں، کہانیاں اور قصے، تو لوگ جو ہے نا ان چیزوں سے بہت زیادہ متاثر ہیں. اچھا، مصر کے بارے میں بھی بڑی دلچسپ کہانیاں مشہور ہیں نا. اسی طرح دنیا کے بڑے پراسرار قسم کے قصے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب ہو یا کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو، وہاں پہ پراسراریت بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے. لوگوں کے اندر پتہ نہیں یہ کیوں رجحان ہے کہ ایک ایسی چیز دیکھو جس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں. یہ انسان کی فطرت سے بالکل تعلق ہے. انسان کے اندر کچھ چیزیں اس کی جبلت میں ہیں. ٹھیک ہے. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مفہوماً عرض کر رہا ہوں، یہ فرمایا کہ اگر تم یہ سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو اس کو تسلیم کر لینا، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جی ایک آدمی کی فطرت تبدیل ہو گئی ہے تو اس کو تسلیم نہ کرنا. بالکل. تو ایک بنیادی طور پر انسان میں تجسس ہے. اس کی فطرت یہ ہے کہ اس کو جس چیز سے منع کیا جائے تو اس کے اندر ایک شوق اور تجسس پیدا ہو جاتا ہے کہ جو مجھے منع کیا جا رہا ہے تو ہے کیا وجہ، میں اس کے قریب تو جاؤں، اس کو کہیں جھانک کر تو دیکھوں کہ مسئلہ کیا ہے. تو یہ تجسس جو ہے نا، یہ بہت کچھ لوگوں میں بہت زیادہ عروج پر ہوتا ہے. تو وہ اگر بے خوف ہوں، یعنی ڈر خوف ان کو نہ لگتا ہو، تو بہت آگے تک چلے جاتے ہیں. خود بھی کچھ اس طرح کے کام شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے بھی کچھ کام شروع کر دیتے ہیں. پھر کچھ شیاطین بھی جو ہے، ظاہر ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا متلاشی ہے، تو اس کو کوئی جھلک تو دکھائی جائے، تو وہ کچھ جھلک اس کو دکھا دیتے ہیں. تو وہ یہ سمجھتا ہے میں نے پا لیا، میں صاحب نظر ہو گیا. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ کتنا بہترین قول ہے ان کا، کہ ایک تو ان کا قول یہ تھا کہ اگر کسی کو ہواؤں پر اڑتے بھی دیکھو تو اس کو اللہ کا ولی نہ مان لینا. مطلب ہوا پر اڑنا اس کا تعلق ولایت سے نہیں ہے. صحیح. یہ کہانت بھی ہو سکتی ہے، یہ شہر بھی ہو سکتا ہے، اس کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے. لیکن فرمایا کہ جب تک وہ عامل شریعت نہ ہو، دین پر عمل نہ کرنے والا ہو، تو اس کو تسلیم نہ کرنا کہ بھئی یہ کوئی بزرگ ہے یا اللہ کا. اچھا، میری ایک دفعہ ایک بات ہوئی تھی کسی سے، تو میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، کچھ بھی نہیں کرتے، مگر ان کا عمل بڑا پکا ہے. مطلب جو بھی وہ گنڈا دے رہے ہیں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں، یا واٹ ایور جو بھی کچھ کر کے دکھا رہے ہیں، اثر کر رہا ہے لوگوں کے اوپر. تو مطلب ایسا ہوتا ہے کہ بے عمل ہے مگر عامل بڑا پکا ہے. یہ سوال جو آپ نے بڑے سادہ انداز میں کیا ہے نا، آج ہمارا معاشرہ اور بالخصوص میں یہ کہوں کہ جی ہمارا ملک اس کی لپیٹ میں ہے بکثرت مسلمان، کہ وہ ایسی جگہ پر بھیڑ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر کوئی صاحب جو ہے ان کے متعلق یہ مشہور ہے کہ بس یہ ایک پھونک مارتے ہیں تو آنکھ سے کیل بھی نکل آتی ہے، کارتوس بھی باہر آ جاتا ہے. تو عوام زیادہ ہے تو پھونک بھی ان کو مائک پہ مارنی پڑتی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں معذرت کے ساتھ، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کہ ایسے لوگوں کو تو حکومت جو ہے وہ کسی عہدے پر رکھے اور ان سے تیل کے کنویں دریافت کروائے، معدنیات کے ذخائر کہاں پر موجود ہیں وہاں ان کو استعمال کرے، اور اگر وہ اس پر کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ پکی بات ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی صلاحیت، طاقت موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اصل میں یہ ساری چیزیں جس کو شعبدہ بازی، جادو ایک حقیقت ہے. فرعون کے دربار میں سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں. رسیوں کے سانپ انہوں نے بنا دیے تھے، بالکل ملمہ سازی کر کے. ٹھیک ہے. لیکن موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کے حکم سے اپنا عصا رکھا تو وہ بھی سانپ بنا. لیکن جادوگر سمجھ گئے کہ ہماری رسیوں کا سانپ بننا تو شہر کی وجہ سے تھا، بالکل، لیکن ان کا جو عصا، جو لکڑی جو بن گئی ہے، یہ تو ملمہ سازی نہیں ہے، یہ سحر نہیں ہے. پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ گر گئے، انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، کیونکہ جادوگر اپنے علم کو جانتے تھے، وہ اپنے علم کو جانتے تھے کہ نہیں ہمارے علم کی حد یہ ہے، یہ ہمارے علم کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور چیز ہے.
صحیح. اور پھر کیا ہوا کہ ان کو دھمکی بھی دی گئی ہوں. اور ان پر الزام بھی لگایا گیا، دشنام ترازی کی گئی. اس نے کہا کہ اچھا یہ تمہارا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو. یہ قرآن مجید پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں نا. صحیح. فرعون کہتا ہے اچھا یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم آپس میں جو ہے ساز باز کر کے سیٹنگ کر کر میرے پاس آئے تھے کہ ہم چھوٹا جادو دکھائیں گے، یہ آ کر بڑا دکھا دے گا، اور میری اجازت سے پہلے تم نے اس کو نبی مان لیا، تو میں تمہیں سولی دوں گا، تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا. اب جادو کا وجود تو کیونکہ قرآن کریم کی آیت میں اس کا ذکر ہے تو ثابت ہے. اب کیونکہ ثابت ہے، جادو ہے، ہوتا ہے، تو جادو ہے کیا ایکچولی؟ دیکھیں جادو جو ہے نا قرآن مجید میں اور احادیث میں اس کے لیے لفظ سحر جو ہے وہ ارشاد ہوا ہے. جی. اور یہ جو مادہ ہے نا سین ہا اور را، سحر، یہ اس مادے کا ایک معنی جو ہے نا اس میں خفا، پوشیدگی، پردہ، تاریکی. ہم رمضان مبارک میں جب اٹھتے ہیں روزہ رکھنے میں سحری کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی اندھیرے میں ہے، اجالا نہیں ہے، دن روشن دن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی اس کا جو لغوی معنی ہے وہ یہی ہے کہ کوئی کام پوشیدگی سے چھپا کر کیا جائے. ٹھیک ہے. اب جادو کی حقیقت کیا ہے، ہوتا کیا ہے، اس کو خود قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے. اتنا تو سب مانتے ہی ہیں تقریباً کہ ہاں جی جادو جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس کی ایک حقیقت ہے. بالکل. کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وما علمناہ السحر. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ان پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ ان کی جو کرسی ہے اس کے نیچے جادو کی کتاب ہے، تو یہ ساری حکومت جنات کے اوپر تسلط، ہواؤں کے اوپر، وہ اس کی وجہ سے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. شیطانوں نے کفر کیا ہے کہ وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے، جادو سکھاتے تھے. جادو کیا ہے کہ اس میں جناب شیاطین کو خوش کرنے کے لیے کفریہ کلمات، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑنا، اور قرآن مجید فرقان حمید کو یا تو غلط پڑھنا یا بالکل اس کو الٹا کر کے پڑھنا. تو شیاطین جب خوش ہوتے ہیں تو پھر وہ جادو کرنے والے کے لیے معاون بن جاتے ہیں، یعنی اللہ اور رسول کی نافرمانی کروائیں گے، اللہ رسول کی نافرمانی کے کام میں شیاطین کی مدد آ جاتی ہے. تو اس کے بدلے میں اس کو وہ کچھ دکھا دیتے ہیں، کچھ ایسے چٹکلے اس کو مل جاتے ہیں جس کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، تو وہاں رش لگ جاتا ہے. اچھا یہ جب ہم دیکھتے ہیں عاملوں کے پاس معاملات کے فلاں کے اوپر بابا آ گیا اور پری آ گئی اور دیگر معاملات، اب جب سے جینڈر کا مسئلہ شروع ہوا ہے مائیاں بھی آنے لگی ہیں، تو کیا ہے؟ بس یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جس طرح کہ میں نے کہا کہ ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک پروفیشن کے طور پر اس کو ہم نے مان لیا ہے کہ بھئی یہ شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں، ظاہر ہے جدید جو ہماری نسل نو ہے وہ تو یہی سمجھے گی یہ ساری چیزیں تو چلی آ رہی ہیں جب سے جناب کائنات بنی ہے اور جب سے انسان پیدا ہوا ہے، تو وہ یہی کہیں کہ بندی نئی نسل تو ان باتوں کو مانتی ہی نہیں ہے. ہاں یہ ایک پلس پوائنٹ ہے اور اچھا پہلو ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری نسل نو جو ہے نا اس کے اندر کم از کم یہ تو ہے کہ وہ جستجو کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، وہ لاجک پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کی لاجک کیا ہے، اس کی سائنس کیا ہے. بالکل. تو کم از کم اتنا تو ان کے اندر خوبی وہ تسلیم کی جائے گی. اب ظاہر ہے کہ راستہ تو جستجو سے ملتا ہے نا. اگر آپ آتے ہیں واقعی یہ دوسروں کے جسم کے اندر، مطلب میرے جسم میں اگر میری روح ہے پہلے سے تو کوئی اور کیسے گھس سکتا ہے، سمجھ میں نہیں آتی. اس کو بھی قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر بیان کیا. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بدروح کا یا کسی کا کسی دوسرے جسم میں داخل ہو جانا، تو اس کا جو مسلمہ نظریہ ہے نا وہ تعلق مشرکوں سے ہے. اچھا. ہندوستان میں یہ چیزیں عام پائی جاتی ہیں، ایک بت کے اندر ایک جن چلا جاتا تھا اور وہ باتیں کرتا تھا. ہاں، اسلام جو ہے وہ اس کی نفی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور نفی سے مراد یہ ہے کہ جنات کا تسلط اور انسان کے دماغ پر اثر ڈالنا
اور اس سے جو ہے ایسی حرکات کروانا کہ جس سے پاگل اور جنون کا جو ہے نظر آئے شائبہ کہ یہ بندہ پاگل ہو گیا ہے، یہ تو ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود خور کے لیے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن جب وہ کھڑے ہوں گے تو وہ ایسے کھڑے ہوں گے جس طرح کہ وہ پاگل جس کو شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو، وہ اس طرح کھڑے ہوں گے۔ صحیح۔ اب خبتی شخص کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسی حرکات و سکنات کرتا ہے، دیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ بندہ اپنے آپ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی چیز کے زیر اثر ہے۔ تو یہ ہے ان کا تسلط۔ اب اگر ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اگرچہ کہ یہ ایک بہت بڑی بحث ہے، علماء کا اس پر شدید اختلاف ہے، معتزلہ اس بات کے انکاری ہیں، لیکن اہل سنت ہی میں سے اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ بھئی جنات جو ہے وہ انسانی وجود کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، صلاحیت کر جاتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ان موضوعات میں سے ہے کہ میں جو ہے اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی بھی تحقیق طلب ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، جس پر اس علم پر کا ابھی اور ڈیسیجن نہیں آگہی کا سفر ابھی جاری و ساری ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی بنیاد پر لوگوں نے اور مزید چیزیں بھی اختیار کر لی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جی وہ کسی پر فلاں بابا کی سواری آ رہی ہے، یہی ہمارے معاشرے میں، اور بالخصوص میں نے جہاں تک سنا اور دیکھا وہ خواتین ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آپ خود غور فرمائیے، سادہ سا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا ولی جو ہے وہ غیر محرم عورتوں سے اجتناب کر کے اور اپنے دامن عمل کو صاف ستھرا رکھ کر تو اس مقام پر پہنچتا ہے، اور اب اپنے وصال کے بعد کسی عورت کے اندر داخل ہو گیا جو زندگی میں غیر محرم سے کنارہ کر رہا ہے، اس کی آواز کو بھی عورت ہی سمجھ رہا ہے، تو مرنے کے بعد کیا ہو گیا؟ یعنی ایک ایمانی عقل کہتی ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تمام ہندوؤں کے یہاں کی جو ہے نا جناب نظریات ہیں، یہ کانسیپٹ ہمارا اسلام کا ہے نہیں۔ کوئی بابا ایسا کوئی نہیں ہے وجود کے کسی پر بابا کی سواری آتی ہو، وہ بھی جناتی ہوتے ہیں، وہ شیاطین ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بابا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ جس طرح آج آپ کے دور میں بہت سے عامل جو ہے وہ اپنا گیٹ اپ کر کے اور باقاعدہ میک اپ وغیرہ بھی کر کے لوگوں کا رش لگا رہے ہیں، اور لوگ ان کو مان رہے ہیں کہ نہیں یہاں تو لوگ آتے ہیں تو ان کو شفا مل جاتی ہے۔ تو شفا تو اللہ کی طرف سے ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی شفا کا سبب کچھ اور ہو جو اللہ کی طرف سے ہو اور وہ آپ نہیں جانتے، لیکن آپ نے جوڑ دیا جناب اس سے۔ تو پھر آپ کے ایمان کی کمزوری ہے کہ اگر ڈاکٹر کی دوائی سے آپ کو شفا ہو رہی ہے تو کیا یہ مانا جائے گا کہ شفا ڈاکٹر دے رہا ہے؟ یہ تو کوئی بھی نہیں مانتا۔ بالکل، لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ڈاکٹر قابل ہے، یہ تشخیص اچھی کرے گا، دوائی اچھی دے گا، جس سے مرض دور ہوگا، دوا میں تاثیر اللہ دے گا۔ اور یہ لکھا ہوتا ہے نا دوا خانوں پہ کہ ہم دوا دیتے ہیں لیکن شفا دیتا ہے تو، زہر میں تریاک کے جوہر ملا دیتا ہے تو مسبب الاسباب کو جہاں پر ترک کر دیا جائے اور کسی کو مستقل بذات سمجھ کر یہ سمجھا جائے کہ بھئی یہ میرا مسئلہ حل کرے گا، یہ تو ایمان نہیں رہا۔ اور پھر ایمان ہاتھ سے گوا کر کسی کو صحت مل بھی جائے تو وہ صحت اس کے لیے موت ہے، اس کے لیے زندگی نہیں ہے، وہ ابلیس کی طرف سے جادوگریاں ہیں۔ ٹھیک، اب میں یہ کنکلوڈ اگر کروں کہ ٹھیک ہے ان مسائل کو ہم نے دیکھ لیا، اب وہی بات ہے کہ ہم اگر آپ سے یہ پوچھیں کہ بھائی اصلی عامل کی پہچان بتا دیں تو نقلی والے وہی پہچانیں دھار کے بیٹھے ہیں، بندہ کیا کرے کیا نہ کرے سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک تو جیسے انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں باگیشور دھام چل رہا ہے جی، یوگیشور دھام چل رہا ہے، ایک یوگی ناتھ ہیں، ایک کوئی اور ہے، بڑے بڑے ان کے لاکھوں کے مجمع ہیں، اور سوال ان پر بھی اٹھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں وہ میڈیا والے پہنچ گئے، اب دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ پری پلانڈ ہوگا، لیکن بہرحال وہاں کے میڈیا میں اتنی جان تو ہے کہ کوئی نہ کوئی دیوانہ کود ہی جاتا ہے کہ چلو وہ اس کو بھی زیر کر لیتے ہیں، جی ہاں، تو لوگ بڑے آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ نہیں یار بابا تو صحیح ہے، پہلے ہی پرچیاں رکھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ آئے گا فلاں لائن سے آئے گا، یہ مسئلہ بتائے گا۔ جی ہاں، دیکھیں اس سے بھی جو ہے نا وہ ہمارے نظریے کو تقویت ملتی ہے، بہت مضبوط تقویت ہے، کہ جب یہ تسلیم کر لیا گیا کہ بھئی ایک ایسا شخص کہ جس کا عمل شریعت کے خلاف ہے، جو قرآن نہیں جانتا لیکن لوگوں کو وہاں سے فائدہ ہو رہا ہے، تو فائدہ تو یہ باگیشور دھام کے اجتماع میں بھی لاکھوں لوگ ہیں،
اس کو اجتماع تو نہیں کہنا چاہیے، اس نے جو بھی اپنا جلوس بڑا سا لگایا ہوا ہے بہرحال، تو اس لیے کہ اجتماع کا ہمارے یہاں ایک تقدس ہے بہرحال، وہ تو مشرکوں کا ایک جناب گٹھ جوڑ ہے، بالکل ٹھیک، لیکن وہ جو فائدے دے رہے ہیں تو پھر کیا اس طرح کے لوگ یہ بھی مان لیں گے کہ نہیں جی وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی حق پر ہے، اس کے پاس بھی کوئی ایسی روحانی پاور ہے، صلاحیت ہے، ظاہر ہے نہیں مان سکتے۔ بنیادی طور پر میں عرض کر دوں آپ کو کہ اس کے پس منظر میں حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے معروف صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کا جو واقعہ ہے نا وہ ساری گرہیں کھول کر رکھ دیتا ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ، ان کا نام بھی زینب تھا، ان کے گلے میں دھاگا دیکھا رنگین، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ دھاگا جو ہے یہ کسی کا دم کیا ہوا، اور مجھے جو تکلیف ہوتی ہے، اور دور جاہلیت میں اسلام سے قبل میری آنکھ میں جو ہے وہ چبھن ہوتی تھی، تو میں ایک یہودی کے پاس جاتی تھی، وہ مجھے دم کرتا تھا تو میری وہ چبھن دور ہو جاتی تھی۔ صحیح۔ اب آپ دیکھیں کہ توکل کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بے شک۔ تو انہوں نے اس عقیدے کو کس خوبصورتی کے ساتھ رد کیا، انہوں نے فرمایا کہ شیطان پہلے تمہاری آنکھ میں انگلی مارتا تھا، تمہیں تکلیف ہوتی تھی، پھر شیطان ہی تمہیں یہودی تک لے جاتا تھا، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ یہودی ہے، اس کا دوست ہے، اس کا ساتھی ہے، پھر وہ یہودی تم پر جو بھی جنتر منتر کرتا تھا، شیطان اپنی انگلی کو ہٹا لیتا تھا، تکلیف دور ہو جاتی تھی۔ تو پھر آپ نے پھر فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود کے گھر والوں، تمہارے لیے وہی دعا کافی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہم رب الناس اذہب الباس لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اے اللہ لوگوں کے رب، اور بدی کو، برائی کو، تکلیف کو دور کرنے والے، اس کو دور کر دے، تو جو شفا عطا کرتا ہے تو اس جیسی شفا کوئی نہیں دے سکتا، بے شک، اور ایسی شفا ہے کہ وہ مستقل علاج ہے، شفاء لا یغادر سقما۔ تو اس طرح کے لوگوں سے اگر وقتی طور پہ اور عارضی طور پر کوئی شفا نظر آتی بھی ہے، اب مثال کے طور پر ہمارے ملک میں ایک بڑا یہ چل رہا ہے معاملہ، اور خاتون ہے جی، ان کی آنکھ سے زنجیر نکل رہی ہے، تو یہ زنجیر تو 5 سال پہلے بھی نکالی گئی تھی اس کی آنکھ سے، تو کیا اس کا ابھی تک علاج ہو نہیں سکا؟ اگر اس کے پاس جہاں وہ ہے اور کسی کے ہاتھ سے جناب کیل نکل رہی ہے، کاٹ، وہ ابھی تک نکل رہا ہے، تو کیا اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ یہ مستقل علاج نہیں تھا، یہ عارضی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگر کوئی اندھا بنا رہے، بیوقوف بنا رہے، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ درست تعویذ کی دلیلیں تو حدیث سے ہمیں ملتی ہیں، وہ کیا ہے پھر؟ جو قرآنی تعویذات ہیں وہ بالکل جائز ہیں، اس کے دلائل ہیں، اوکے، لیکن جو قرآن جانتا ہی نہ ہو تو وہ جو تعویذ دے گا تو اس کا پروف کیسے ہوگا کہ یہ قرآنی تعویذ ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، بڑے بڑے جتنے بھی جناب ہمارے سمجھ لیں کہ اکابرین گزرے ہیں، صوفیاء ہیں، بڑے صوفیاء ہیں، یا جن کا علم میں ایک مقام ہے، بے شک، تو انہوں نے یہ پروف کیا ہے، اس کو تسلیم کیا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو کسی پاک چیز پر لکھ کر اس کو دھو کر اگر مریض کو پلایا جائے مرض کے دفعیے کے لیے تو یہ جائز ہے، اور یہ بھی دم کرنے میں شامل ہے، تو اس کا انکار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارا مدعا اول سے آخر تک یہی ہے کہ ہم اپنے مسائل کی نوعیت کو پہلے تو سمجھیں کہ یہ بندش ہے، جادو ہے، یا ہمارے گناہ کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک یہ پیغام بھی ہم بھول چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، اصول ہے یہ، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اب میں اس کو چھوڑ دوں اور مجھے یہ کہا گیا کہ جی پڑوسی کا کام ہے، یہ پھپھو کا کام ہے، تو یہ جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صحیح۔ اپنے گناہ کو نہیں دیکھ رہا، اپنے عمل کو نہیں دیکھ رہا، تو جس کو بندش لوگ کہہ رہے ہیں وہ بندش اس کے اپنے عمل کی ہے، اس کے اپنے نفس کی ہے، اگرچہ کہ یہ میں کہہ چکا ہوں کہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، خیر اور شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہی مالک اور خالق ہے۔ مطلب جس قسم کی بھی مصیبت کا شکار ہوا وہ اس کے اپنے کا سبب خود دریافت کی کرے وجہ سے ہوگا کہ میرا عمل ہے، اور احادیث میں ہے کہ زنا کرنا
شراب پینا، یہ اس طرح کے برے اعمال ہیں کہ اس کی ہلاکت یہ ہے کہ روزی تنگ ہو جاتی ہے، ٹھیک، کاروبار، تجارت، معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ تو جن لوگوں کو کاروبار میں گھاٹا ہے تو وہ صرف اس کو ایک ہی سبب سے جوڑ رہے ہیں، کسی نے تو جادو یہ کروا کون سی دیا، ان کی دانش مندی ہے؟ صحیح، آج کے عام آدمی جس کو آپ نے بڑا زور دیا کہ عام آدمی کدھر جائے، اس عام آدمی کو یہ تو پتا ہے کہ اچھا کپڑا کہاں سے ملتا ہے، اس عام آدمی کو یہ تو پتا ہے اچھا کھانا کون سے ہوٹل میں ہے، ٹھیک ہے، اس عام آدمی کو صرف یہی نہیں پتا کہ مجھے دین کی صحیح اور درست رہنمائی جو ہے وہ کہاں سے ملے گی، تلاش کرنا پڑے گا، تلاش کرنا، محنت کرنی پڑے گی، قرآن مجید سے اس کو جوڑنا ہوگا، اپنے آپ کو جوڑے۔ اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لیا جائے تو پھر یہ شیاطین اور یہ اثرات یہ ویسے ہی رخصت ہو جائیں گے، بے شک ایسا ہی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کی جائے کہ اس کا ترجمہ بھی پڑھا جائے۔ اگر ہم اس کی ہلاکت کو محسوس کریں تو پھر لوگوں کے اندر سے یہ جو شہرت ہے نا کہ کچھ ہوا تو ادھر بھاگے، بابا یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، معذرت کے ساتھ، یہ صرف اور صرف ہماری جو ہے جہالت اور دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، کاہنوں کے پاس جانے سے، جادوگروں کے پاس جانے سے تو یہ وعید ہے کہ ایمان چلا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی ایمان کا سودا کرنے جا رہا ہے، دکان چمک جائے بھلے ایمان جاتا تو چلا جائے، تو اس نے کون سی کامیابی حاصل کی ہے؟ ایک آخری اللہ تعالیٰ اس کو سوال، محفوظ کرے۔ آمین، ایک آخری سوال کے طور پہ ہم اس کو لیتے ہیں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں قرآن کریم انسان گھر میں پڑھنا شروع کرے؟ یہ تو ایک ہم کہہ رہے ہیں واضح طور پہ کہ دعوت یہ ہے اس پروگرام کے توسط سے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو گھروں میں زندہ کیا جائے، تو کیا پڑھیں، ایسا کہاں سے ابتدا کریں، کون سی ایسی دعائیں ہیں اور کہاں سے مل سکتی ہیں کہ جن کو آدمی گھر میں ایک رواج میں شامل کرے، ایک روٹین بنائے اور ان تمام مسائل سے نکلے، اور اگر پھر بھی آتے ہیں تو وہ اسے تقدیر الہی مانے اور سمجھے کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے؟ دیکھیں، یہ بہت آپ نے اچھا سوال کیا ہے، اور اس سے بھی لوگوں کی بہت غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ ایک تو ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ بعض لوگ ہی کہتے ہیں کہ بھئی اتنا نہیں پڑھو اور اتنی تعداد میں پڑھو، تو یہ تعداد بھی، یہ سب جو بات کی اجازت ہے نا، یہ بھی اس میں سے ایک ہے، من گڑت باتیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید پورے کا پورا ایمان والوں کے لیے رحمت ہے اور شفا ہے، بے شک۔ ہر مسلمان پر اتنا قرآن یاد کرنا تو فرض ہے نا کہ جس سے اس کی 5 وقت کی نمازیں درست ہو سکیں، بالکل، اور اس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ۔ بے شک۔ اس سورہ فاتحہ کا مقام و مرتبہ قرآن مجید میں کتنا بلند ہے کہ اس کا نام سورہ شفا بھی ہے، تو یہ صرف لفظی بات تو نہیں ہے، بے شک ایسا ہی، واقعتاً شفا ہے۔ سورہ وافیہ، سورہ کافیہ، ام الکتاب، صرف سورہ فاتحہ ہی اگر صحیح طریقے سے اور اس کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا جائے تو یہ ہر جسمانی روحانی روگ کے لیے کافی اور وافی ہے۔ اس کا نام وافیہ ہے، ماشاءاللہ۔ تو جو ان کو میرا میسج ہے، جو آپ نے سوال کیا ہے کہ بھئی کسی کے گھر میں ایسے معاملات ہیں، ٹھیک ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خوف اور ڈر صرف اللہ کا رکھیں۔ اگر کوئی برتن بھی پھڑک رہے ہیں نا تو وہ یہ ڈر خوف نہ کریں کہ یہ میری موت ہے سامنے، موت جب مقدر ہے وہ تبھی آئے گی۔ بے شک۔ جس طرح انسانوں میں شرارت کرتے ہیں انسانوں کے شیاطین، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس سے تحفظ کرتے ہیں نا، اپنا بچاؤ کرتے ہیں، کوئی راہ نکالتے ہیں، وہ جگہ جو ہے اس کو ہم ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں ڈر خوف صرف اللہ کا رکھنا چاہیے، صحیح۔ اور اس کے بعد کیا کریں، سورہ بقرہ کی تلاوت کو معمول بنائیں، حدیث مبارکہ سے ثابت شدہ جو اعمال ہیں احادیث سے، اس کو اختیار کریں۔ جادو، جنات، یہ ساری چیزوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اگر اس کو معمول کے مطابق پڑھا جائے۔ اور اگر کوئی کہتے ہیں جی مجھے سورہ بقرہ نہیں آتی، تو آپ قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں تو جانتے ہیں نا، نماز میں تو پڑھتے ہوں گے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو کون سا جادو ہے کہ جو اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی بھی کون سا جن ہے جو اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ آیت الکرسی کتنا بڑا وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا ہے خصوصیت کے ساتھ۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، جس کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے جو خزینہ ہے، جو خزانہ ہے، اس میں سے ہمیں عطا فرمائی ہیں،
تو ادھر سے جو خزانے مل رہے ہیں اس کی پرواہ ہمیں نہیں ہے، ہم ادھر زمین کے خزانوں کے چکر میں ان چیزوں کو ترک کر رہے ہیں، تو ہمیں نفع کیسے ملے گا؟ تو خود سورہ بقرہ پڑھیں، کوئی بیماری ہے، دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید وہ کلام ہے کہ جسم کے روگوں کے علاج کے لیے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں دوائی دے دیتا ہے، لیکن قرآن ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ تمہاری روح کو بھی بیماریاں لگتی ہیں، ٹھیک ہے، جس کو آپ روحانیت کہہ لیں گے۔ ایک روحانیت اور مادیت کیا آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ہمارا جسم ہے، زمین سے پیدا ہوا ہے، مٹی، ہوا، پانی، اس کا آگ کا مجموعہ ہے، تو دوسری چیز روح بھی ہے ہمارے اندر۔ جی آج جو مغربی دنیا روحانیت کا انکار کر رہی ہے، تو زندہ رہتے ہوئے اور ان کے اعضاء میں تحرک ہے، وہ روحانیت کا انکار کر رہے ہیں۔ روحانیت تو روح سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو جسم مادیت سے بنا ہے، زمین سے، مٹی سے تعلق رکھتا ہے، تو مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں ہم اس کی تقویت کے لیے کھاتے ہیں، اور یہ روح جب ادھر سے آئی ہے تو پھر اس کی تقویت کے لیے بھی وہ اذکار کرنے ہیں جو ادھر سے دیے گئے ہیں، بے شک، تاکہ روح کی بھی غذا ہم کو میسر آ جائے۔ تو یہ ان چیزوں کو جو ہے نا، جب ہم اپنے معمول کا حصہ بنا لیں گے تو پھر یہ مسائل ختم ہو جائیں گے، اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور اگر کوئی سمجھتا بھی ہے کہ بھئی میں یہ ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ میں پڑھ رہا ہوں لیکن اس کا تو عمل یا تاثیر نہیں آ رہی، تو اس کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری اسباب ہو سکتے ہیں، یا تو وہ درست نہیں پڑھ رہا، یا پاکی کا التزام نہیں کر رہا، اصلاح کرے، اور یا آداب نہیں ہے، قرآن پڑھنا کیسے ہے۔ ہمارے یہاں تو دیکھیں نا، قرآن مجید کو جیسے پڑھنا ہے یہ بھی تو قرآن نے ہی بتلایا ہے، لیکن لوگ قرآن کو بھی ایسے پڑھتے ہیں جیسے جناب کوئی معمولی سی کتاب ہے، بس فر 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 پڑھے چلے جا رہے ہیں، نہ اس کے وقوف کا خیال کر رہے ہیں، نہ ادائیگی کا خیال کر رہے ہیں۔ قرآن نے خود کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کم از کم پاؤ قرآن تو میری اور آپ کی نمازوں کی درستگی کے لیے، ایک عام آدمی کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں، ایک پاؤ قرآن تو اس کو یاد ہونا چاہیے نا، اور اس میں سورہ فاتحہ اول درجہ اس کا، آخر کی چاروں صورتیں آسان ہیں، اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، تو سارا علاج تو اسی میں ہی ہے۔ صحیح۔ کسی کو جن چمٹ گیا، کسی کو جادو ہو گیا، آپ اس کے پاس کھڑے ہو کے یہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں، انشاءاللہ اسے شفا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بے حد شکریہ، آپ کا وقت عنایت فرمایا آپ نے، اور اس اہم موضوع پر ہم نے بات کی، اور دعا یہی ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم سے جوڑے اور اس کی برکتوں سے ہمیں نوازے۔ بے حد شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔